دنیا میں اگر کسی خوبصورت جگہ رہنا چاہتے ہیں تو کسی کی سوچ میں رہیں، کسی کے دل میں، کسی کی یادوں میں اور کسی کی دعاؤں میں رہیں۔ اگر خود نہ جانتے ہو تو ان کو سنو جو جانتے ہیں۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ عیادت، تعزیت، صلہ رحمی اللہ کے لیے کیجیے۔ ایسا کریں گے تو پھر تعلقات بدلے کی بھیٹ نہیں چڑھیں گے۔ ربط جو شاخ سے رکھتا ہے سبر جاتا ہے، پھول جب حد سے گزرتا ہے بکھر جاتا ہے۔ ایک زمانے کی خرابی سہی اس میں، لیکن وقت کی بس یہی خوبی ہے، گزر جاتا ہے۔ یہاں الجھے الجھے روح بہت، پر اصلی کم بہروح بہت۔ اس پیڑ کے نیچے کیا رکنا، جہاں سایہ کم ہو دھوپ بہت۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر اور شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ اللہ روٹھ جائے تو بندہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اسے اہمیت کچھ اچھے اور خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا۔ ہے شوق سفر ایسا، ایک عمر ہوئی ہم نے، منزل بھی نہیں پائی، رستہ بھی نہیں بدلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آ جاتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ تیرے اختیار میں کیا نہیں، مجھے اس طرح سے نواز دے، میری یوں دعائیں قبول کر، میرے لب پہ کوئی دعا نہ ہو۔ موت کیا ایک لفظ بے معنی، جس کو مارا حیات نے مارا۔ دل کی خاموشی پہ مت جانا، راگ کے نیچے آگ دبی ہے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہ ہو۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ایسا گم ہوں میں اپنی دنیا میں، خود سے ملنا محال ہے میرا۔ اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی شکوہ نہ ہو۔ نماز اللہ سے رابطہ کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ کرے ہمارا یہ رابطہ کبھی ختم نہ ہو۔ قرآن ایسا نور ہے جو دلوں کے زنگ اتار دیتا ہے۔ کبھی سجدہ، کبھی آنسو، ہزاروں کوششیں، لیکن جو حق میں نہیں بہتر وہ رونے سے نہیں ملتا۔ میرے رب نے فرمایا ہے، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہوں۔ اپنے رب پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر چیز سے پاک ہو۔ یہ یاد رکھو، ایک روز ہم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے، اس نے کہا وہ صبح توبہ کرے گا، وہ سویا مگر اس کی صبح نہ ہوئی۔ جو ذلت انسان محبت میں برداشت کر جاتا ہے،
عام حالات میں وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارا اگلا سفر دھوپ کا سہی، ذلت کی چھاؤں میں اب لوٹ کر نہیں آنا۔ اس سیارے پر کئی لوگ بستے ہیں، وہ سب آپ کی طرح نہیں ہیں، ان کا مختلف ہونا قبول کیجیے۔ اپنے حصے کی محبت اتنی شدت سے نبھائیں کہ جو بھی آپ کا دل دکھائے وہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے۔ محبت، دوستیاں سب بہت انمول رشتے ہیں، لیکن جہاں عزت نفس زخمی ہو سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے، سب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم ہمیشہ کسی کے لیے خاص نہیں رہ سکتے، لوگوں کی ترجیحات بدل جاتی ہیں اور بدلنے والوں کے پاس بس دو قسم کے ہی ہتھیار ہوتے ہیں، ایک حالات کا رونا اور دوسرا مجبوریوں کا بہانہ۔ اس بات کا یقین رکھو، جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں، سکون میں وہ کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر تانا دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں، آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، مایوس مت ہو۔ اور جس نے تمہارا سب سے زیادہ دل دکھایا تم اسے معاف کر دو، یہی بہترین عمل ہے۔ کسی کے ساتھ عمل اس کے سلوک کے مطابق نہیں بلکہ اپنے اخلاق کے مطابق کرو۔ کوشش کیا کریں کسی سے زیادہ گفتگو نہ ہو، ہاں اگر کرنا چاہیں تو اتنا لازمی اندازہ لگا لیا کریں کہ سامنے والا آپ کی بات سننے میں دلچسپی رکھتا ہے یا نہیں۔ ایسی جگہوں پر خاموشی بہتر ہوتی ہے جہاں آپ کے الفاظ کی کوئی قیمت نہ ہو۔ طبقہ کوئی بھی ہو، لوگ دوسروں کی ذات پر بات کرنے کا وقت کہیں نہ کہیں سے نکال ہی لیتے ہیں۔ دوسروں کے زخموں کو کریدنا اور ان سے لطف اندوز ہونا تو ویسے بھی کچھ لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ رہنما کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب آپ نے خود اٹھنا ہے، بہت جمع کر کے خود کو خود ہی سنبھالنا ہوگا۔ ہر دفعہ محسن نہیں آیا کرتے، تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، اگر سمجھو تو تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، مگر اکثر لوگ زندگی کو منزل سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن کے ہوتے ہوئے انسان پریشان، یہی قصہ دیکھ کر خوش ہے شیطان۔ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے کسی کی جھولی میں دکھ بھرے ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں موڑ لیتا ہے ہم سزا کے طور پر اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ خود محشر برپا کر کے کائنات کی بے زبان جانوں پر پھر خدا سے پوچھتے ہیں کہ یہ عذاب ہم پر کیوں آ گرتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہی فکر جینے نہیں دیتی تمام عمر، خدا کیا کہے گا، ہم آخر کیوں نہیں سوچتے ہیں۔ اس پر بھروسہ رکھو اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اس یقین سے اٹھاؤ کہ وہ سن رہا ہے۔ وہ تمہیں سنتا ہے ایسے جیسے ایک ماں اپنے بچے کی بات سنتی ہے، پورے دھیان اور مکمل توجہ سے، جیسے وہ 7 آسمانوں کے پار نہیں بالکل تمہارے سامنے ہے۔ زندگی جسم اور جان کی موت سے پہلے کی سانس کا نام ہے۔ کبھی وقت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا،
تو کبھی ایک حادثے پر زندگی کا رک جانا، کبھی قبولیت کے انتظار میں آسمان کو تکتے رہنا، کبھی ہار کے سجدے میں گر جانا، کبھی میلوں کا سفر لمحوں میں طے کر لینا، کبھی لمحوں کا سفر کرتے ہوئے تھک جانا، کچھ مل جانا اور کچھ کھو دینا، کبھی ہنسنے لگنا اور کبھی رو دینا۔ اس نے تمہارا نصیب تمہارے لیے بہترین لکھا ہے، اور پھر تم اس کی محبت دیکھو، اس نے تمہیں دعا مانگنے کا موقع بھی دیا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے تقدیر کو ہرگز ذہن میں نہ رکھیں کہ ایسا لکھا ہوگا تو مل جائے گا۔ اپنے ظرف نہیں بلکہ اللہ تعالی کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے۔ تقدیر کے سامنے ہم مجبور ہیں، تقدیر کا خالق تو مجبور نہیں۔ لوگوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہ چلیں کہ وہ آپ کو لے کر جہنم کے دروازے تک پہنچ جائیں اور آپ کو پھر بھی کچھ نظر نہ آئے۔ ملک الموت کے آنے سے پہلے بند آنکھیں کھول لیں اللہ کے لیے اور اس کی رضا کے لیے۔ غلط باتوں کو نظر انداز کر دینا عقل مندی اور اس پر بحث کرنا بیوقوفی ہوتی ہے، کیونکہ غلط بات انتشار پھیلانے کے لیے ہی لکھی جاتی ہے، اس کو نظر انداز کرنا ہی لکھنے والے کی سزا ہوتی ہے۔ ہم اگر چاہیں تو ایسے بہت سارے موقع ہمیں ملتے ہیں کہ ہم اپنی چھوٹی سی کوشش سے کسی بھی انسان کے مختصر وقت کے لیے ہی صحیح مگر خوشی دے سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اچھی دوا دینے والا طبیب نہیں بلکہ تمہاری خرابی کو پکڑنے والا تمہارا طبیب ہے۔ دل جیتنے کے فن پر اگر دسترس نہ ہو، دکھتی رگوں کو چھیڑنا دانشوری نہیں۔ وقت استاد ہے، روٹھے تو منا لو اس کو، ورنہ ہر روز نیا ایک سبق دیتا ہے۔ ایک ایک سانس نہ صرف نعمت ہے بلکہ مہلت ہے۔ اپنا پیسہ ان چیزوں پر خرچ کیجئے جنہیں پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، اور اپنا وقت ان چیزوں پر صرف کیجئے جنہیں پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباب تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ہی ملتے ہیں، اور بعض سبق تو ایسے ملتے ہیں کہ ساری کی ساری کتابیں دھری رہ جاتی ہیں۔ اس دنیا میں بغیر محبت اور احساس کے کچھ بھی نہیں۔ ہر ایک کو دینا سیکھو، لیکن واپسی کی کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ یہ تو ایک احساس ہے، کوئی کاروبار نہیں۔ دوستی وہ جو آپ کے جذبات کو سمجھے، ہم سفر وہ جو آپ کے احساس کو سمجھے۔ مل تو جاتے ہیں سب اپنا کہنے والے، پر اپنا وہ جو بن کہے آپ کی ہر بات کو سمجھے۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں، آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض دفعہ تو انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ تکبر کے موسم میں سازگار ہوائیں نہیں چلا کرتی۔ بہت کچھ سنجیدہ نہیں چل رہا، تبھی تو بہت کچھ مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ محبت ایسے ہے جیسے کوئی گونگا گڑ کھائے اور اس کا ذائقہ نہ بتا سکے۔ بے عقل لوگ ایک بڑا گناہ تب کرتے ہیں جب وہ کوئی بھی گناہ یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ انہیں روکنے والا رب ہے، رب آ کر روکے گا تو وہ رک جائیں گے۔ ہم ظالم ہی تو ہیں کہ اپنی وقتی فائدے یا مزے کے لیے اپنے جسم کو جہنم کی آگ میں انگنت وقتوں کے لیے جلانے کو تیار ہیں۔ یہاں تو مسئلے حل ہو ہی جاتے ہیں، وہاں کیا کریں گے؟
اگر ہمارا اعمال نامہ ہمارے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ دنیا آرام گاہ نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے۔ اپنی دعاؤں پر کامل یقین رکھنا سیکھیں، کیونکہ یقین کے بغیر دعا ادھوری ہے۔ کامیابی کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ تم اگر سوچتے ہو کہ اللہ کے راستے پر کوئی آزمائش نہیں تو تم غلط ہو۔ ہمارا تعلق اللہ سے صرف ضرورت کے تحت نہ ہو، کسی کام کے ہو جانے یا کسی چیز کے مل جانے کی لالچ نہ ہو۔ شب کی تاریکیوں میں جب خدا کے سامنے بیٹھو تو بچوں کا طریقہ اپناؤ۔ بچہ روتا ہے اور پھر اپنی مراد پا کر رہتا ہے، مگر تم ہر بار شیطان کو شکست دینا، اور ایسے ہی تمہاری اپنے آپ سے کی ہوئی لڑائی تمہیں اللہ سے ملوا دے گی۔ پھر تمہارا کیا ہوا؟ صبر اور تمہارا اجر ایک دن تمہیں شکرانے کے نوافل میں گرا دے گا، بس یقین رکھو۔ اور سوچو، جس شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پر سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے، مگر جب اس کو برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ تکلیف کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا کہ ماپ لے، کون سی تکلیف بڑی ہے کون سی چھوٹی۔ ہر تکلیف کی اپنی جگہ ہوتی ہے، اور ہر شخص کو اپنی تکلیف زمین اور آسمان سے بھی بڑی لگتی ہے۔ بعض لوگوں کی زندگی آپ کے لیے اہم ہوتی ہے، ان کے بغیر رہا جا سکتا ہے، مگر بعض لوگ آپ کی زندگی ہوتے ہیں، ان کے بغیر صرف مرا جاتا ہے۔ جن کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہو انہیں برا نہیں کہتے۔ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بات کرنا چھوڑ دیں تب بھی آپ کا برا نہیں چاہتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ ضروری ہے وہ ضروری ہے۔ زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت۔ بس ایک چیز ضروری ہے، آپ اور آپ کے اللہ کے درمیان کا تعلق۔ یہ بڑھ رہا ہے تو سب ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں اور وہ ہو نہیں رہا ہوتا، اور جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ ایک چیز ہوتی ہے نظر کا دھوکہ۔ لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ نظر آتے ہیں، اور جو وہ ہوتے ہیں اسے چھپا کر رکھتے ہیں۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا ہو کر نہیں دیکھتا اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے پوری بات آپ کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ ہر کہانی اپنے دو پہلو رکھتی ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا جواب ہوتا ہے، ہر دکھ کا مداوع، ہر پریشانی کی تسلی، ہر فکر کا حل۔ ہر چیز میں خیر ہے اور شر بھی موجود ہے۔ ایک ہی دریا میں کوئی شخص دوبارہ نہیں اتر سکتا۔ کتنی بے حس تھی یہ دنیا، کیسے لمحوں میں لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور یہاں کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ کیا ضروری ہے کہ ہر گھر کی بنیاد محبت پر ہو؟ تو پھر وفاداری اور قدردانی کا کیا؟ بعض چیزیں ہمیں ناگوار لگتی ہیں
لیکن وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ موت میں بھی ایک سکون ہوتا ہے۔ آگ سے مت ڈرا کرو، آگ سے اسے ڈرنا چاہیے جس کے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی اچھا عمل نہ ہو۔ زندگی کتنی غیر یقینی چیز ہے، موم بتی کے شعلے کی طرح، بے ثبات زندگی جو ذرا سی بھوک سے بجھ جائے، لمحے بھر کا کھیل۔ زندگی بہت جلدی گزر جاتی ہے اور بہت زیادہ جلدی گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ہم مرنے والے کے لیے تھوڑے ہی روتے ہیں، مرنے والے کے لیے کوئی بھی نہیں روتا۔ ہم سب تو اپنے نقصان پر روتے ہیں کہ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس امت کی صبح کے کاموں میں برکت ہوتی ہے، جو صبح کے وقت روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں ان کا رزق بڑھتا ہے، جو پڑھتے ہیں ان کا علم بڑھتا ہے، اور جو سوتے رہتے ہیں ان کی نیند بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ سارا دن سوتے ہی رہتے ہیں۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اور وہ ہمیں بھگتنا بھی پڑتا ہے۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ الفاظ کی زندگی انسان سے کہیں زیادہ طویل ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ چلو اس کو بھی پتہ لگنا چاہیے، جس کے خلاف چلو اس کو بھی پتہ لگے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے۔ منافق کی عزت نہ دوستوں میں ہوتی ہے نہ دشمنوں میں۔ کوئی لاکھ پاکیزگی کا دعویٰ کر لے مگر سچ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عیب سے پاک نہیں۔ بس وہی دل کے حال جانتا ہے اور اس کے سوا کسی کو بھی جنت یا دوزخ کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں۔ جب وقت آہستہ آہستہ اپنی رفتار پکڑتا ہے تو گناہ سے باہر اور خواہشات سے بھر کر چیزیں اور حادثات، معجزات اور آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ چھین لیا جاتا ہے، کچھ نواز دیا جاتا ہے، لیکن کامیاب وہی انسان ہوتا ہے جو ہر ایک پہلو پر، ہر ایک قدم پر مثبت رہے، یعنی اللہ پر یقین رکھے، اور کامل یقین ہی اس کی سبھی منزلوں کی معراج ہے۔ اس رب کی محبت کی خاص بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی محبت اور چاہت میں آ کر اپنی چاہت انسان کے لیے ضروری ہی نہیں رہتی۔ اس کی چاہت کے بعد ہر چیز اضافی لگنے لگتی ہے، پھر بس وہی ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اس رب کی محبت کا عالم تو یہ ہے کہ جب انسان مکمل اس کا ہو جاتا ہے تب وہ ہمیں ہماری ہی چاہت عطا کر دیتا ہے۔ جو بنا رہے ہیں اوروں کی زندگی کو جہنم، نصیب میں ان کے اپنے بھی جنت نہیں آتی۔ میں کسی اور کے گناہوں کا محاسبہ کیوں کروں؟ رونے کو میرے اپنے گناہ بہت ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میری عمر کا حاصل ان 3 باتوں سے زائد کچھ بھی نہیں، خام تھا، پختہ ہوا اور جل گیا۔ جن کو رقبے ملے ہیں ورثے میں وہ نہ سمجھیں گے بے گھروں کی تکلیف۔ عبادت صرف جائے نماز پر کیے گئے عمل کا نام نہیں، بلکہ یہ میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردی اور عاجزی سے بھرے رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے۔ بیکار ہے آس پاس ڈھونڈ یا دور تک دیکھ، دل میں گر نہیں ہے خدا تو چاہے دور تک دیکھ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہیرے ٹھوکر پر پڑے ہوتے ہیں تو لوگ اسے پتھر ہی سمجھ لیتے ہیں۔
جس طرح آگ کہہ دینے سے منہ نہیں جلتا، بالکل اسی طرح اچھے کو برا کہہ دینے سے وہ برا نہیں ہو جاتا۔ لہذا گمان اچھا رکھیں، ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ ہر کوئی پکارے گا یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا۔ اچانک ایک آواز آئے گی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت میری امت، اور وہ ہستی ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور تو نے مجھ سے مغفرت کی درخواست کی تو میں تیری مغفرت کر دوں گا اور میں پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ گندا ہوں میلا ہوں پر تیرا ہوں میرے مولا بخش دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعا کی برکت سے نازل ہونے والی مشکل یا مصیبت رد کر دی جاتی ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو کسی کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس رب کی ذات پر توکل کرو جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لیا۔ سب سے اچھی طلب اللہ کی طلب ہے، اور سب سے اچھی یاد اللہ کی یاد ہے، اور سب سے بری دوری اللہ سے دوری ہے۔ یقین کیجئے کہ کچھ باتیں صرف اللہ کو بتانے والی ہوتی ہیں۔ یہ احساس بھی بڑا سکون دیتا ہے کہ کوئی جانے یا نہ جانے، اللہ تو جانتا ہے۔ جس کا دل دکھاؤ اس سے معافی بھی مانگو، بندہ ناراض ہو تو اللہ بھی نہیں مانتا۔ اس چیز میں سکون کیوں تلاش کرتے ہو جو چیز اللہ کو ناراض کرتی ہے؟ معاف کر دینے سے انسان کی روح پاک ہو جایا کرتی ہے۔ اپنی ذات کو کچھ ایسا بنا لو کہ جسے اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جنہیں آپ سے کوئی لالچ نہیں، اور وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے لیے خیر مانگتے رہتے ہیں۔ کچھ رشتے صرف محبت سے بنتے ہیں، لیکن کچھ رشتوں کو محبت کے ساتھ ساتھ اعتبار اور اعتماد کی ضرورت بھی پڑتی ہے، ان کو قائم اور مضبوط رکھنے کے لیے۔ یہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے گنے چنے ہوتے ہیں، یہ بڑے نصیب سے ملتے ہیں، یہ آپ کی خوشی میں مسکراتے ہیں اور آپ کے غم میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ دوست وہ ہے جس کی محبت بے لوث اور جس کا خلوص بے مثال ہو، جس کی وفا انمول، ہمدردی بیش بہا، اور جس کی جدائی میں بے پناہ غم ہو۔ ایسے لوگوں کی عزت کریں جو فرصت کے اوقات میں آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے پیار کرو جو آپ کے لیے فرصت نکالتے ہیں۔ دعا ہو یا محبت، اگر خاموشی سے کی جائے تو تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ بیٹی کو دوسرے گھر میں رہنا ضرور سکھایا جائے، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے کہ بیٹے کو کسی کی بیٹی رکھنا بھی سکھایا جائے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔
ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون اور عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے کہ وہ بھی ایسے ہی بن جائے۔ معاشرے کو پاکیزہ بنانا ہو تو اصلاح اپنے آپ سے شروع کی جاتی ہے۔ کسی شخص کا آپ پر یقین کرنا آپ کے لیے فخر کی بات ہے، اور جب آپ پر کوئی یقین کرے، بھروسہ کرے، تو اس کا یقین ٹوٹنے نہ دیں۔ زندگی میں ختم ہونے جیسا کچھ ہوتا ہی نہیں۔ ایک نئی راہ ہمیشہ آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ سب کچھ جھوٹ ہو سکتا ہے، سب کچھ، لیکن اکیلے میں نکلے آنسو کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتے۔ ہر تکلیف سے انسان کا دل دکھتا بہت ہے، لیکن ہر تکلیف سے انسان سیکھ بہت جاتا ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ صحیح راستہ دکھانے والا دوست انسان کا تجربہ ہے۔ سب کی اپنی اپنی تھکن ہے۔ کوئی رشتوں سے تھکا ہوا ہے، کوئی لہجوں سے اکتایا ہوا ہے، کوئی ذمہ داریوں سے نڈھال ہے، تو کوئی ضرورتوں سے پریشان ہے، کوئی اپنی نفسیات سے بھاگ رہا ہے، تو کوئی روح کی کھوٹی پر لٹکی خواہشوں کی گھڑی سے۔ رب پر ٹھہر جانے والی نگاہ مخلوق سے گزر چکی ہوتی ہے۔ حرف زبان سے رکوع تک، آنکھوں کے نیل سے سجود تک، میرا عشق تیرے گرد ہے، فریاد سے کن فیکون تک۔ فقط پاکیزہ جذبوں کی پرکھ ہوگی سرے حشر، گنے گا کون سجدوں کو، وضو پر کون جائے گا۔ رشتے تو صرف دل سے بنتے ہیں، کاغذ پر تو صرف گواہی ہوتی ہے۔ دیوار کے گرنے سے زیادہ ہے یہ رنج، ملبہ جو ہٹایا تو سایہ نہ ملا۔ کیا گناہ کر کے گھبرا رہا ہے تو، نیکی کر کوئی گر چاہیے سکون۔ ایسے شخص کی صحبت سے اجتناب کریں جو اعتماد کو ٹھیس پہنچائے، راز کو فاش کرے، اور جب مطلب نہ ہو تو منہ موڑ لے۔ اچھے کام ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ہر حادثے میں وہ آپ کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں۔ یادوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ آج کو کل میں زندہ رکھتی ہے۔ منزل پر نہیں، سفر پر توجہ دے۔ خوشی کسی سرگرمی کو ختم کرنے میں نہیں، بلکہ اسے کرنے میں پائی جاتی ہے۔ مضبوط رہیے، مثبت رہیے، خوش رہیے، اور اپنے حاسدین کو اسی غم میں مبتلا رہنے دیں کہ آپ ابھی تک مسکرا کیسے رہے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر رات نہ ہوتی تو کمائی کے لالچ میں تم ہر وقت کام میں مصروف رہ کر اپنے بدن کو تباہ کر لیتے۔ رات انسانوں کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر تم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتے ہو تو یاد رکھو، ایسی زندگی قرآن کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یا اللہ تو رحیم اور کریم ہے، اور میں کم ظرف انسان ہوں، لیکن تیرے لطف و کرم سے ہی میری بقا ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی کہ وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتا ہے، تو انسانوں کی عمل کی مہلت بھی ختم کر دی گئی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے
چھوڑ دیے دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں انسان کی گمراہی کا اصل سبب صرف ایک چیز کو قرار دیا گیا ہے، اور وہ ہے اللہ کی نشانیوں کو نہ سمجھنا۔ چنانچہ وہ بار بار اس پر متنبہ کرتا ہے اور نہایت شدت کے ساتھ اس کی مذمت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ بادشاہی صرف اللہ کا حق ہے، جس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، جو ان کی پرورش اور بالیدگی کا سامان کر رہا ہے، جس کے سہارے پر ان کی اور ساری دنیا کی ہستی قائم ہے، اور جس کے زبردست قانون کی گرفت میں کائنات کی ایک ایک چیز جکڑی ہوئی ہے۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غلط راستے سے بچنا چاہتے ہیں۔ مومن بندے کے لیے اصل سہارا اللہ کی ذات ہے، اور چاہے کوئی ظاہری اور مادی سہارا موجود نہ ہو اور بظاہر ہر طرف سے مایوسی نظر آتی ہو، ایک بندہ مومن اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کی رحمت کی آس لگائے رکھتا ہے۔ اسلام نے انسانوں کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اس نے مخلوق کی خدمت کو خالق کی خدمت سے تعبیر کیا ہے۔ اس نے کہا، خدا کے بندوں کی مدد کرنا حقیقت میں خدا کی مدد کرنا ہے، ان کے کام آنا خدا کے کام آنا ہے۔ نماز انسان کو تاریکیوں سے آزاد کراتی ہے۔ انسان کے لیے تاریکی، اندھیرا اور جہالت سے نکلنے کا واحد راستہ نماز ہے۔ نماز اگر مکمل توجہ اور اپنی تمام شرائط کے ساتھ انجام دی جائے تو نہ فقط نماز گزار کے دل اور روح کو بلکہ اس کے آس پاس سارے ماحول کو نورانی اور معطر کر دیتی ہے۔ نماز انسان کو تاریکیوں اور ظلمتوں سے آزاد کراتی ہے، اس کے غیظ و غضب اور نفسانی خواہشات کو مغلوب کر کے اور ان کو ہرا کر اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ قرآن پر ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی اس کے سانچے میں ڈھل جائے۔ جو شخص اپنی زبان سے قرآن کو رہنما مانے اور کسی کام میں اس کی رہنمائی قبول نہ کرے، وہ قرآن کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اللہ سے پھرا ہوا آدمی جس کی عقل پر غفلت یا دشمنی کا پردہ پڑا ہوا ہو، کسی چیز کو دیکھ کر بھی کوئی سبق نہیں لے سکتا۔ اس کی حیوانی آنکھیں یہ تو دیکھ لیں گی کہ ہوائیں چلی، بادل آئے، بجلی چمکی اور بارش ہو گئی، مگر اس کا انسانی دماغ کبھی یہ نہیں سوچے گا یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے اور مجھ پر اس ذات کے کیا حق ہیں۔ توحید کے برحق ہونے کی نشانی ہر انسان کے نفس میں موجود ہے۔ جب تک اسباب سازگار رہتے ہیں، انسان خدا کو بھولا اور دنیا کی زندگی پر پھولا رہتا ہے۔ جہاں اسباب نے ساتھ چھوڑا، وہاں سب سہارے جن کے بل پر وہ جی رہا تھا ٹوٹ گئے۔ پھر سخت سے سخت مشرک اور دہریے کے قلب سے بھی یہی شہادت ابلنی شروع ہو جاتی ہے کہ اس سارے عالم اسباب پر کوئی خدا کار فرما ہے، اور وہ ایک ہی خدا غالب اور طاقتور ہے۔ اگر مال اور اولاد کی محبت انسان کے دل پر ضرورت سے زیادہ قابو پا لے تو گویا اس نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال دیا۔ جو شخص یہ نہ جانتا ہو کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے، اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص اندھیرے میں پگڈنڈی پر چل رہا ہو سکتا ہے کہ سیدھی لکیر پر چلتے چلتے خود اس کے قدم کسی دوسرے راستے کی طرف مڑ جائیں اور اس کو خبر بھی نہ ہو کہ میں سیدھی راہ سے ہٹ گیا ہوں۔ اگر انسان اپنے اندر اور اپنی روح کے اندر متوجہ نہیں ہوگا تو کبھی بھی اسے اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا۔ جس طرح ستارے اور زمین گردش میں ہیں
کائنات کا ایک ایک ذرہ متحرک ہے۔ انسان جس کے لیے یہ ساری کائنات پیدا کی گئی ہے، وہ بھی ہر لمحے اور ہر آن جذبات اور احساسات کی دنیا میں بھٹکتا رہتا ہے۔ مغربی تہذیب کسی حیثیت سے بھی اسلام کے مقابلے کی تہذیب نہیں۔ اگر مقابلہ اسلام سے ہو، دنیا کی کوئی قوت اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی، مگر اسلام ہے کہاں؟ اب اگر اسلام دوبارہ دنیا کا رہنما بن سکتا ہے تو اس کی بس یہی ایک صورت ہے کہ مسلمانوں میں ایسے مفکر اور محقق پیدا ہوں جو فکر و نظر اور تحقیق و اکتشاف کی قوت سے ان بنیادوں کو ڈھا دے جن پر مغربی تہذیب کی عمارت قائم ہوئی ہے۔ ظرف پیدا کر سمندر کی طرح وسعت خاموشیاں، گہرائیاں۔ چہرے سے پتہ نہیں چلتا دل کے گہرے زخموں کا، کوئی ساحل پر کھڑا کیا جانے سمندر کتنا گہرا ہے۔ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ حسرتیں، حیرتیں، تمنائیں، ایک دنیا میں کتنی دنیایں۔ بے صبری نہ کیا کر، بے صبری بدگمانی پھیلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوا اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ بھی بلند سے بلند ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی بلند سے بلند، اور دونوں کے دم سے ہی ہمارا کلمہ مکمل ہوتا ہے۔ کسی کے پیر کا کانٹا نکال دو، تمہارے دل کی چبھن کم ہو جائے گی۔ انسان عجیب ہے، جب دل بھر جاتا ہے تو وہ سب باتیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے جن کو بنیاد بنا کر وہ دوسری کی زندگی سے بھاگ سکے اور خود کو تسلیاں دے سکے۔ ضد انسان کو لے ڈوبتی ہے، چاہے اچھے کی ہو یا برے کی، زندگی لچک مانگتی ہے، اور جو انسان بات بے بات رشتے ناطے میرے تمہارے کی لڑ پکڑے وہ ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ تکلیف کے بدلے میں تکلیف دے کر جس سکون کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتا۔ دل کو سکون معاف کرنے ہی سے آتا ہے۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں اگر تیرا کردار نہیں، تو فلاں ابن فلاں ہے یہ تو کوئی معیار نہیں۔ کم از کم اتنا علم ہر مسلمان بچے، بوڑھے اور جوان کو حاصل ہونا چاہیے کہ قرآن جس مقصد کے لیے اور جو تعلیم لے کر آیا ہے وہ ہمیں معلوم ہو۔ سخت سے سخت بیہودہ مخالفت کے جواب میں بھی آپ اللہ کی حدود سے کبھی آگے نہ بڑھنا۔ ہر لفظ جو آپ کی زبان یا قلم سے نکلے اس پر خوب سوچ لیں کہ وہ خلاف حق تو نہیں ہے، اور آپ اس کا حساب خدا کے ہاتھ دے سکیں گے یا نہیں۔ آپ کے مخالفین خدا سے ڈرے یا نہ ڈرے، بہرحال آپ کو خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں کام کرنے والے لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اتنا بڑا دل رکھتے ہو کہ لوگوں کی کمزوریوں سے چشم پوشی کر سکے، قصوروں کو معاف کر سکے، زیادتیوں سے درگزر کر سکے، اور اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لے۔ نعمت ہے اللہ کا دین، نعمت ہے اللہ کا قرآن، نعمت ہے آسمانوں سے اتارا گیا علم، نعمت ہے دل کا سکون۔ یہ سب نعمت ہے کہ جس کو دنیا میں مل گیا اس کو سمجھو سارے زمانے کی خیر مل گئی، اس کے دل کو سکون آ گیا کیونکہ اس کے راستے آسان ہو گئے، اس راستے پر چلنا ہے اس کا انتخاب بھی آسان ہو گیا۔ ہم جب بھی کسی انسان یا عمل کو اللہ کی مرضی سے اوپر رکھیں گے ہم پھر اسی کے ذریعے عذاب دیے جائیں گے۔ جب ہم اللہ کی مرضی کو سب سے اوپر رکھیں گے
تو پھر اللہ تعالی ہمارا مددگار بن جائے گا، پھر وہ ہمارے لیے راستے نکالے گا اور ہمارے دل کو ان تمام گناہوں سے بے نیازی عطا کر دے گا۔ بندوں کا شکر زبانی بھی کیا جاتا ہے اور ان کا شکر اعمال کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے تحفہ دیا ہے تو اس کو جواباً تحفہ ضرور دیں، تحفہ اپنی حیثیت کے مطابق دیں، لیکن دے ضرور۔ کسی نے دعا دی ہے تو اس کو بھی دعا دیں۔ کوئی آپ کے لیے وقت نکالتا ہے تو اس کے لیے بھی وقت نکالیں۔ اس دنیا میں صرف ایک رب ہی ہمارا ہے، اور اگر ہم نے اسی کے سامنے خود کو بے عزت کروا دیا، تھوڑی سی لذت یا تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے اس کے سامنے اپنا مقام کھو دیا، تو پھر ہم نے زندگی میں کیا کمایا؟ اگر رب کو ہی کھو دیا پھر کیا حاصل؟ بعض لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ ہیں تو بہت عمل کرنے والے، لیکن ان کا یہ عمل ان کو صرف تھکاتا ہے۔ ان کے نیک عمل کے باوجود ان کی نیکیاں ضائع کیوں؟ کیونکہ ہماری نیت میں کھوٹ ہوتا ہے۔ جب نیکی کی تو اس کو دکھانے کے لیے کیا، کسی پر احسان کیا تو جتا دیا، عبادات کو شکووں سے ضائع کر دیا، تکلیف پر ناشکری کر کے اجر گوا دیا۔ ہر روز جب دعائیں قبول ہوں تو اس کے پیچھے اپنے رب کو ڈھونڈا کریں۔ جب آپ بال بال بچ جائیں تو یاد رکھا کریں کہ یہ آپ کا رب تھا جس نے رسوائی سے بچا لیا۔ جب اچانک سے مصیبت آن پڑے تو یاد رکھیں یہ رب ہی ہے جس نے اجازت دی تھی اس مصیبت کو وہ آپ کو آن چھوئے، سو وہی رب آپ کو اس سے نکالے گا بھی۔ اپنی چال کو ذرا درمیانہ کر لیں، اپنے کام کی رفتار کو بھی درمیانی کر لیں۔ کوئی بیج ایک دن میں درخت نہیں بنا کہ جن کاموں کو لے کر آپ جلدی جلدی کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ وقت لیں گی، کیونکہ ہر چیز میں وقت لگتا ہے۔ جس زندگی میں ہم اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتے، اس زندگی میں پھر ہم اپنے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتے۔ بظاہر ہم شاید اچھا دن گزارتے ہو، اچھی خوراک کھاتے ہو، لیکن روح کے لیے وقت نہیں نکلتا۔ اور وہ راستہ جو اللہ کی طرف نہیں جاتا وہ پھر کسی طرف نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہی اور بے توجہی سے مانگی ہوئی غفلت اور کھیل کود میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جب ہم مشکل میں پڑتے ہیں تو بھاگ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً ہمارا یہ مسئلہ حل کر دے۔ اگر ہمیں اللہ سے اپنی دعا کے لیے فوری طور پر جواب چاہیے ہوتا ہے تو ہمیں بھی اذان پر فوری طور پر مسجد جانا چاہیے۔ بدنصیبی غریب ہونا نہیں، بدنصیبی بے ایمان ہونا ہے۔ روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ رشتے اور محبتیں شک اور خدشات کی نظر نہیں کرتے، ورنہ ساری عمر نقصان پیچھے رہ جاتا ہے۔ انسان کو بہت سی چیزوں کا احساس وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ اسے ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے۔ سچ بولنے والوں کو اگر سچ بولنے پر شرم آنے لگے تو جھوٹ بولنے والوں کی ہمت بڑھ جاتی ہے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ جھوٹ بولنے پر اڑ جاتے ہیں۔ زندگی کبھی ہمیں بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی چیز سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا۔